میں ہمیشہ یہ گل کرنا، گل ایک ہی ہوئے دھوں تو نکلے۔ مولوی خادم میں تو گھنٹہ تقریر کر کے چلا جائے، بعد لوگ پتہ نہیں مطلب حضرت جو ہے آپ کی کہنا چاہتے سن، حضرت یہ کہنا چاہتے تو کہہ دیا ہے۔ ہاں جی میں یہ کہنا چاہتا، سمجھ آئی جی؟ حضرت فتح مکہ والے دن نا حضرت سعد بن عبادہ ایک کو گل کی تھی، پورا ارتجت اہل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے۔ یہ نہیں آیا کہ چونکہ حضور تشریف لا رہے، چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے، چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ۔ آج نہ مسئلہ کہنا ہے نہیں ہونا چاہیے سی، چونکہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے۔ الیوم یوم الملحمہ، فرمایا آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں، آج لڑائی کا دن ہے۔ حضور نے خود اس پر فخر فرمایا وانا نبی الملاحم، فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں۔ ہاں جی وہ میں لمبی حدیث میں پڑھنا نہیں ورنہ ٹائم میں مکان لگا گل توڑے نال۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی دا دن ہے، تو کی ہونا ہے؟ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھ دیں۔ کیوں جی؟ آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھ دیں، کیسی بات ہے؟ تو ارتجت اہل مکہ تھا، آپ نے کی فرمایا بھئی آج لڑائی دا دن ہے، بندے وڈ دیں، پورا مکہ ہل گیا۔ ایک زنانی نے ہونا جناب شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلی دی طرفوں تشریف لے آرہے، پتہ ہے کنج تشریف لے آ رہے سن؟ حضور دا سر اقدس جڑا سی نا کجاوے دی اگلی لکڑی نال مس حضور این جھکے ہوئے سن، تے قیامت تک دسیا جی اللہ عزت دے وے تے میرا امتی دا اے کام کوئی نہیں این کر کے غریباں نوں۔ حضور اس دن بھی سر اقدس این جھکا ہے۔ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہے، فارس و روم کے فرما روا۔ ہاں جی حضور کی شان و شوکت ہی ویکھتے، لیکن حضور ہیں جھکے ہوئے سن۔ اے مولانا جی میں بیٹھے نا حضرت پیچھے یہ مولانا بھی بیٹھے، حضرت کائلہ بن مخرمہ فرمانیاں میں دن مسجد نبی شریف دے باہروں گزری تے رسول اللہ اے دستے مبارک حضور نے ایتھے رکھیا تے حضور اتنے جھکے ہوئے سن اپنے زانو دو زانو ہو کے حضور دے گھٹنے تک آپ دا سر اقدس جا فرمانیاں اور ایک تو تے میں لرز اٹھی کہ دوویں جہانہ دے والی ہوں تے اتنی عاجزی کی تھی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ چوڑے موڑے دی گل سنان دا کیا مطلب ہے جی فلانا آکسفورڈ میں یہ کہتا تھا، تو کہہ اصحاب صفہ یہ فرمایا کرتے تھے، آکسفورڈ دا پتر نہ ہوئے تھے۔ محمد عربی دے غلامہ جدھر رخ کیتا لوگاں پوچھا دسو جس نبی دا کلمہ پڑھے نے انہاں دی شان کی ہو جی؟ پھانسی واسطے تیاری بھی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب بن عدی دی تے اس طرح ہاتھ چوے تے دشمنہ دا پتر گودے چاہ بوے تے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب بن عدی تے ہون بچے نو یرغمال بنا کے تے رہا ہو جائے گا، اس طرح ہاتھ چوے تے پھانسی لوان دی تیاری ہو رہی ہوئے تے خبیب بن عدی نو جد اس بچے دی ماں نے ویکھیا نا کہ خبیب بن عدی تے گود وچ بچہ بیٹھیا تے ہاتھ چ اس طرح تے لرزی، آپ نے فرمایا جلی ہوئی ہے اے محمد عربی دا غلام ہے تو اور سمجھا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اے بات ہے، بچہ بھی غیران دا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے بم بان کے خودکشیاں کرنا، یہ خودکش دھماکے کرنا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ہاں یہ تو ایسے بدماشی ہیں، سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے۔ لیلھا کنہارھا، اے مولوی خادم نہیں، میرے آقا نے اے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ لیلھا کنہارھا اور لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک، فرمایا قیامت تک میرے دین تو ادھر ادھر ہونے والا ذلیل ہی کدی ہوئے گا، کدی عزت نہیں پا سکے گا میرے دین سے ادھر۔ اے تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کوئی تصور ہی نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی۔ گل حضور دی ہر ویلے ہونی چاہیے۔ سنیا مسلمانوں تسی اے بی سی پڑھ کے تو کہتے چونکہ ایسے تھا تو میں نے اے بی سی پڑھ لی ہے۔ اے بی سی پڑھن دا مطلب ہے حضور تو دور ہو رہا ہے، اس علم نو کی کرنا ہے جڑا حضور نے ایسے علم کو پناہ منگی۔ او عورت جڑی نا عورت حضور دے سامنے آ گئی۔ عورتوں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ پان مسالہ بیچنے کے لیے ان کی تصویریں چوکوں پر لگائی جائے اور پیپسی پینے کے لیے مسلمانوں دیاں بچیاں
جناب چوکا وچ انہاں نوں بوتل پلا کے دسیا جائے یہ عورتوں کے حقوق ہے، اور پی آئی اے دے تیارے وچ پوچھا جائے آپ کیا کھائیں گے، یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے جو تم نے سمجھا عورتوں کے حقوق ہیں، یہ ہے بھی کافرہ عورت، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی سواری کے آگے آ گئی، امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، نہ صحابہ نے کہا ہٹ جاؤ ہٹو بچو حضور آ رہے ہیں، جب اس نے کہا نا آگے شعر پڑھنے کے لیے، حضور نے فرمایا روکیے اونٹنی روکیے، تم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہو، میرے آقا نے اونٹنی روک دی، فرمایا کیا چاہتی ہو، اس نے پھر شعر پڑھے، یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعداہم الہ السماء ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بآل الحجون والبطحاء خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حماة الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقات القاء فی کف الاماء فانہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء۔ اے گل ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج قریش پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، آج یہ معافی چاہتے ہیں لیکن معافی کا وقت گزر چکا، آج عرش الہی کا مالک وہ بھی ان پر ناراض ہے، یا رسول اللہ ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بآل الحجون، حضور ایک سعد بن عبادہ جڑا نعرہ لایا نا، آج یہ نعرہ جڑا انہیں لایا اس نعرے دے ذریعے پورے مکے دیاں کمر توڑنا چاہتا، اینجے جے داخل ہو گیا نا سعد بن عبادہ اے نعرہ لاندیاں تے انہیں آج مکے والے اینج مسئلے آ جانا ہے جی بچیاں دے ہاتھ کھومیاں مسئلے جانیاں، حضور روکیے فنہینہ، حضور روکیے فینہ اسد الاسد، یہ تو بفرا ہوا شیر ہے، کیوں جی گل ہوئے تو پتہ شیرہ من کر، غیر بھی مان جان بھئی شیر ہے، غیر مننے کے نہیں، حضرت سعد بن عبادہ دے بارے فنہینہ، ہاں بھئی نہا یا ناد اگے انہا تے نام تا اگے سکیلہ بھی آ گیا، ضرور میں روکیے اس کو، یہ تو شعر ہے، میں کہا گل لے جی کرو، اگلے تو دھو تو نکلے، اگلا کہنے تے مجبور ہو جائے روکیے، ساڑھا ہر بچہ کہندا جی میں غزنوی کے گھوڑے لا رہا ہوں، میں جی کشتیاں جلانے لگا ہوں، میں جی یوسف بن تاشفین بننے لگا ہوں، میں جی موسیٰ بن نصیر بننے لگا ہوں، میں جی التمش بننے لگا ہوں، میں جی قطب الدین ایبک بننے لگا ہوں، میں جی شیر شاہ سوری بننے لگا ہوں۔ شیر شاہ سوری دے زمانے ایتھے تک برات گھر پہنچن تو پہلے ڈاکو رستے کڑی جڑی دلہن ہوندی وہ بھی زیورات اتروا لیندے، یہ شیر شاہ سوری ہے اس زمانے کے۔ شیر شاہ سوری فرماندے ہوندے سن اپنے دور وچ، میرے دور وچ کابل تو زنانی چلے تنہا تے سر تے سونے دا تھال رکھے تے دہلی تک کوئی انہوں میلی اکھ نہ ویکھے تے مینوں پوچھ لینا پیندا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اے اسلام ہے جی، بس اے اسلام ہے، ایسے اسلام واسطے اسی محنت کر رہے ہیں، اسی تو اڑے کو نہ پتر منگ دیاں نہ جانا منگ دیاں نہ پیسہ منگ دیاں، بس ہمیں ایک پرچی چاہیے، توجہ بس ایک پرچی چاہیے۔ اس دن پھر اپنے گلیاں محلے جو منڈے بھی نکلن، جنہاں منڈے کو شناختی کارڈ نہیں ہو شناختی کارڈ بنواؤ، جنہاں کو ووٹ نہیں ہو ووٹ بنواؤ، ہر گلی محلے جو عورتاں اپنا جناب یا رسول اللہ آج میری پرچی دی لوڑ پہ گئی، عمارہ تے اپنا پتر لے کے یا ماما وال گئی سی نالے قسم کیتی سی میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے حضور دے منکر ختم نبوت نو، ہاں جی اپنی دیاں دے 10 ارب دی ایک کمپنی بن جائے تے عافیہ صدیقی واسطے خط بھی نہ لکھیا جائے، یہ تو گل ہو رہی، عافیہ صدیقی تے ایمان بچان واسطے حضور خواب وچ تشریف لے گئے، امریکہ حضور جیل وچ تشریف لے گئے، ظاہر کڑی دے دل وچ گل آ جاندی کہ ریمنڈ ڈیوس دے وارث تو 2 قتل تو بعد بھی چھڑا لے گئے، میرے وارث کدھر گئے؟ پھر حضور دی خواب میری دی ہمشیرہ نے مینوں جدوں مینار پاکستان کانفرنس ہونی سی دی ہمشیرہ نے مینوں فون کیتا فوزیہ صدیقی، انہیں کہا میرا نام میری ہمشیرہ دا ضرور لینا، میں تقریر تسی میری بہن دا نام لیندے ہو میں تہاڈی ممنون، میں آکھا نہیں ہو ساڈی دھی ممنون کیڑی بات دی، جویں میں آکھا اپنی دھیاں وہ بھی مسلماناں دی دھی، تو کہنے لگی انہیں پھر مینوں آپوں گل سنائی فوزیہ صدیقی، وہ کہنے لگی حضور دی خواب وچ آئے تو وہ رو پئی، حضور کہندے نے جو روئی تو پھر حضور بھی رو پے، حضور تے رؤوف الرحیم ہے، حضور رو پے، عرض کی تھی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان ہے، انہاں تینوں چھڑانا کدوں، تے بچے لبیک دا نعرے نال ہی چھٹ سکدی نے ہو، اے ٹرمپ نو جڑی تکلیف ہوئی نا اے تواڈے لبیک دے نعرے دی ہوئی، توجہ
تے آفیہ صدیقی روزانہ کان لاندی ہونی میرے وارث کدوں آ رہے، محمود غزنوی دے گھوڑے کدوں آ رہے، محمد بن قاسم کدوں آ رہا، کیوں جی یوسف بن تاشفین کدوں آ رہا؟ ایک گل تسی تے میں ہی جانا ہے، سمجھ آئی بات؟ میں صحیح تہاڈے نال گل کر رہا، اے رسمن میں گفتگو نہیں کردا۔